السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد شعیب اختر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ دوستو، کیا آپ بھی سیٹیٹ 2026 ستمبر میں جو ہونے والا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی سیٹیٹ میں جو سوالات آتے ہیں ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے حل نہیں کر پا رہے ہیں، یا کوئی ٹاپک، کوئی مواد آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات آپ کو کھٹک رہی ہے، سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں پر اردو پیڈاگوجی کے متعلق تمام سوالات حل کرواتے ہیں، اور جو ٹاپک ہے اس کو آسان سے آسان تر انداز میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے 8 کلاسز ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ کلاسز نہیں دیکھے ہیں تو سب سے پہلے جائیے پلے لسٹ میں، وہ کلاس ترتیب وار دیکھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور آسانی ہو۔ تو دوستو، آئیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ اچھی طریقے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے PDF یہ جو ہے مفت میں حاصل کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں لنک ہے ہمارے جو ہے فیس بک کا، اس کے بعد جو ہے ٹیلی گرام کا، واٹس ایپ کا، تو آپ وہاں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے پڑھیں گے مطالعہ کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ مطالعہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے؟ ہم جو یہاں پر مطالعہ کی قسم جو ہے، یہ نمبر 1 میں ہو گیا سرسری مطالعہ، نمبر 1 میں سرسری مطالعہ، نمبر 2 میں ہو گیا آپ کو اسکیننگ مطالعہ، نمبر 3 میں 3 ہے یہ عمیق اور وسیع مطالعہ، نمبر 4 میں بلند خوانی، اور 5 میں خاموش مطالعہ۔ 5 میں خاموش مطالعہ، تو یہ دونوں ساتھ ہی میں آتا ہے، بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ تو یہ مطالعہ کی 5 قسمیں ہیں جس کو آپ یاد رکھیے، اور یہ جو ہے سوالات اس سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ جو ہے الجھن میں نہ پڑ جائے، پریشانی نہ پڑ جائے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ کس طریقے سے ہم مطالعہ کریں گے تو کون قسم ہوگی، آئیے ہم وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو سرسری مطالعہ، سب سے پہلے کون سا مطالعہ ہے؟ سرسری مطالعہ۔ دیکھیے، سرسری مطالعہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی اقتباس کے پورے مرکزی خیال کو سرسری طور پر جاننا ہی سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ آپ نے ہے نا پہلے سے کوئی چیز جو ہے پیراگراف کو پڑھ لیے ہوئے ہیں، پہلے سے کوئی ایسا وقت آ گیا جو آپ کو جو ہے اس کو خلاصہ کے طور پر آپ کو بیان کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہیں جا کر آپ کو خلاصہ کے طور پر اس کو سمجھانا ہے یا بیان کرنا ہے، تو وہ چیز جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ سرسری طور پر دیکھ لیجئے، یعنی کہ ایسے نگاہ اس پر دوڑا لیجئے ایک مرتبہ۔ تو یہ جو نگاہ جو دوڑانا ہے یا ایک مرتبہ دیکھنا ہے جلدی سے، ہے نا، وہ پورے پیراگراف کی مخصوص چیز کو پورے دیکھنا جو ہے پیراگراف کو، ہے نا، کچھ اہم مواد کو، تو وہی چیز جو ہے یہ سرسری مطالعہ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی کیا ہے؟ سرسری مطالعہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں ہو گیا اسکیننگ مطالعہ۔ نمبر 2 میں اسکیننگ مطالعہ کسی اقتباس کے کسی خاص معلومات کو، ہے نا، خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے جو سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں سرسری مطالعہ میں کیا ہوا، ان دونوں میں فرق آپ سمجھیے۔ سرسری مطالعہ میں یہ ہے کہ آپ پورے پیراگراف کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا، پورے صفحات کو دیکھ رہے ہیں، 5 پیج دیکھ رہے ہیں، 10 پیج دیکھ رہے ہیں، لیکن سرسری طور پر جلدی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اسکیننگ مطالعہ میں وہ ہے کہ آپ سرسری طور پر ہی دیکھ رہے ہیں لیکن خاص چیز کو سمجھ رہے ہیں، ہے نا، کسی کا ڈیٹ آف برتھ ہے نا، یا کوئی تاریخ پیدائش ہے کسی کے بارے میں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی مخصوص جملہ ہے نا، مخصوص جملہ یا کوئی محاورات ہے، وہ آگے آپ کے ذہن میں نہیں ہے نا، لیکن یاد ہے کہ اس پیراگراف میں اس کتاب میں ہم پڑھے ہیں، تو اس کو جو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، تو وہی ہے، کیا ہو گیا؟ اسکیننگ مطالعہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ اسکیننگ مطالعہ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور نہایت دوستو اس لیے آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ دیکھیے
وہی کہہ رہے ہیں، مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اسکیننگ مطالعہ میں اسے اسکیننگ مطالعہ کہا جاتا ہے۔ اس مطالعہ میں کوئی نام، تاریخ، نشان ہے نا، فقرہ یا فارمولہ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، کسی کا تاریخ پیدائش ہے نا، کوئی چیز نشانات ہے، یا کوئی فقرہ ہے، محاورات ہے، ضرب ہے نا مثل ہے، یا فارمولہ ہے نا، جیسے کہ گنت ونت کا کوئی فارمولہ ہے، تو وہ چیز جو آپ تلاش کر رہے ہیں جلد بازی میں، تو وہی اسکیننگ مطالعہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میں عمیق اور وسیع مطالعہ۔ عمیق اور وسیع مطالعہ، اس کا تعلق عام طور سے متن کی باریکی، ترکیب ہے نا اور تفہیم سے ہے، یعنی عبارت کے ہر ایک پہلو پر غور کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ہر ایک پہلو پر غور کیا جاتا ہے۔ عمیق اور وسیع، عمیق سے سمجھ لیجیے ایک دم گہرائی میں جا کر، وسیع ہے نا وسیع طور پر، یعنی خوب ٹائم لگا کر سمجھ کر ایک ایک باریکی اور پوائنٹ کو ہے نا چھان پٹک کر کے ہے نا ایک دم گہرائی میں جا کر اتر کر جو ہے مطالعہ کرنے کو ہی عمیق اور وسیع مطالعہ کہلاتا ہے، سمجھے؟ جس کا ہم کوئی درسی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے آپ جو ہے کوئی چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ہے نا، بہت ساری چیزیں ادبیات پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب جو مطالعہ ہے درسی کتاب یا وہ کتابیں جو دیگر جو سمجھنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیز جو ہے وسیع اور عمیق مطالعہ کے اندر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہوگی آپ کو نمبر 4 اور 5 ایک ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو اوپر بھی کہا تھا۔ یعنی نمبر 4 میں کیا کیا ہے؟ بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ وہی کہہ رہا ہے بلند خوانی کا مطالعہ، یعنی بلند خوانی مطالعہ کا تعلق ابتدائی جماعت کے بچوں سے ہے۔ اس کے ذریعے تلفظ اور معنی کا پتہ چلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معنی کا پتہ چلتا ہے۔ وہی بول رہا ہے کہ بلند خوانی، اس کو یاد رکھیں، بلند خوانی کا تعلق جو ہے نا ابتدائی جماعت میں 1 سے 5 تک، 6 تک، یا بہت 8 تک بچے جو ہوتے ہیں یعنی ان کا جو ہے نا اس سے تعلق ہے نا۔ ایک استاذ جو ہے بچے کو گھیرا بندی میں کھڑا کر دیتے ہیں، پھر جو ہے کوئی جو چیز بولیں گے کہ پڑھو، ایک بچہ پڑھتا ہے، دوسرے بچہ ان کو سن کر پھر وہ دہراتا ہے۔ تو یہ جو زور سے پڑھنا، یا کتاب دہرا دیں گے بھائی پڑھو، آپ ایک بچہ کو بولا کہ آپ پورے الف سے لے کر یا تک پڑھاؤ ہے نا، بچہ پڑھاتے ہیں الف ہے نا، تو باقی بچے لوگ جو ہے وہ بھی بولیں گے کیا؟ الف، پھر وہ بچے جو پڑھا رہے ہیں وہ بولیں گے با، تو باقی لوگ بچے جو ہے وہ بھی با بولیں گے۔ تو یہ جو پڑھانا سمجھنا جو ہے ابتدائی جماعت میں، یہی جو ہے بلند خوانی ہے۔ کیا ہے؟ بلند خوانی ہے، وہی بول رہے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بچوں کے ذریعے الفاظ کا تلفظ، اس کا فائدہ کیا ہے یہ یاد رکھیے۔ بلند خوانی کا فائدہ کیا ہے کہ الفاظ کے پڑھنے میں، ترتیب میں تلفظ جو ہے صحیح ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے خاموش مطالعہ ہے نا، خاموش مطالعہ جو ہے میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے۔ اس مطالعہ کا مقصد عبارت کو سمجھنا اور لطف اندوز ہونا۔ خاموش مطالعہ ہے، ہم لوگ جو ہے نا بی اے میں پہنچ گئے ہے نا، گریجویشن کر رہے ہیں ہے نا، عالمیت کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، تو اب جو ہم اپنے طور پر جو پڑھیں گے تو ہم شور مچا کر یا چلا کر تھوڑی پڑھیں گے، بلکہ ہم من ہی من میں، دل ہی دل میں سمجھ کر لطف اندوز ہو کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی مطالعہ کا خاموش مطالعہ ہوتا ہے۔ یہ داستان پڑھ رہے ہیں، لطف اندوزی کے لیے کوئی جو ہے قصہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب بھی جو ہے خاموش مطالعہ کے اندر آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہے مطالعہ کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ مطالعہ کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ 5 مطالعہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم پڑھتے ہیں آگے تدریس کے اصول۔ آگے کیا پڑھیں گے؟ تدریس کے اصول۔ ظاہر سی بات ہے اتنی محنتیں جو ہے نا، اتنی جفا کشی جو ہم پڑھ رہے ہیں، امتحان کی تیاری جو کر رہے ہیں، کس لیے؟ پڑھانے کے لیے نا، ہے نا۔ دعا ہے کہ اب تمام کی نوکری لگ جائے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی روٹی کے جو ہے انتظام کر دے۔ تو یہ تدریس کے اصول جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، ہم بچے کو کس طریقے سے پڑھائیں گے، ہے نا، نہیں صحیح سے پڑھا پائیں گے۔ اس لیے تو یہ جو ہے یہ بی ایڈ یا جو ہے پورے کورس کو لانچ کیا ہے نا سرکار نے۔ تو تدریس کے اصول کیا کیا ہے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کامیاب اور نتیجہ خیز ہے نا تدریس کے لیے معلوم ہے نا معلم کو ہے نا، کامیاب اور نتیجہ خیز تدریس کے لیے معلم کو چند اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ اصول مندرجہ ذیل ہیں۔
कामयाबी के साथ, है ना, बच्चे के दिलों में वो बात उतारने के लिए, बच्चे आपसे, है ना, अट्रैक्ट हो, है ना, बच्चे आपको पसंद करे, बच्चे जो है आपसे सीखने के लिए जो है खुशी, यानी उनको ये खुशी होनी चाहिए कि हम जो है इस उस्ताद से पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो है आपको चंद चीज़ों के ध्यान रखना, है ना, उसका जो है अपने बरूएकार लाना जो है निहायत ज़रूरी और अहम है। उसमें से नंबर 1 में हो गया मुअल्लम, है ना, मालूम से नामालूम की तरफ। सबसे पहले चीज़ ये है तदरीस की कि जब बच्चे को हम पढ़ाने की कोशिश करें तो सबसे पहले मालूम चीज़ों को बताए। सबसे पहले क्या चीज़ को बताए? मालूम चीज़ों को बताए। उसके बाद जो है नामालूम चीज़ों को बताए। उसके बाद क्या करें? नामालूम चीज़ों को बताए। मिसाल के तौर पर बच्चे जो है पत्ते नहीं जान रहे हैं, है ना, पत्ता किसको बोल रहा है नहीं जान रहे, तो हम बच्चों को जो है दरख्त जान रहा है तो हम बोलेंगे दरख्त जानते हो? बोले हाँ। तो दरख्त के ऊपर जो वो जो लटकते रहता है उसको क्या कहते हैं? उसी को जो है पत्ता बोला जाता है। या और भी बहुत सारी चीज़ है ना। तो जो चीज़ बच्चा जान रहा है पहले हम वो बतलाएंगे, उसके बाद जो है नामालूम की तरफ ले जाएंगे। नंबर 2 में हो गया आपको, है ना, आसान से मुश्किल की तरफ। आसान से मुश्किल की तरफ हम सबसे पहले जो है छोटी छोटी चीज़ बतलाएंगे, है ना। कलम देख के आया है बच्चा, हम बोलेंगे कलम, है ना, ये कलम है ना। उसके बाद जो है पेन दे, ये आपको कापी देखे हुआ है तो हम बतलाएंगे ये कापी है। फिर उसको जो है जुमले में इस्तेमाल करना सिखाएंगे, ये कापी है ना, ये पेन है। इस तरीके से हम जुमले में नाम, यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ, फिर और भी बढ़ते जाएंगे जिस तरीके से, उसी तरह मुश्किल तरफ। तो क्या है नंबर 2 में आसान से मुश्किल की तरफ। उसके बाद जो हो गया आपको नंबर 3 में कुल से जुज़ की तरफ। कुल से जुज़ की तरफ मिसाल मैंने दिया था अभी कि पत्ता के बारे में इंसान बच्चा जो है नहीं जान रहा है, तो हम सबसे पहले उसको कुल का बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? कुल के बारे में, यानी दरख्त के बारे में। फिर जो है दरख्त बच्चा सीख रहा है तो हम उसको जुज़ के बारे में बतलाएंगे, टहनी है ये जो है, उसके बाद जो है पत्ता है, इसके अंदर जो है आपको कोई फल है तो वो बतलाएंगे। तो ये कुल, पहले कुल को समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे को जो है जुज़ी हम समझाने लगे, जो पेन के अंदर जो रिफ़िल है वो बतलाने लगे, बॉल है, पेन है या फाउंटेन पेन है, तो ये सब बारीकी चीज़ है, पहले वो नहीं बतलाएंगे। पहले पूरे कलम ही को हम बतलाएंगे कि ये कलम है। उसके बाद जो है जब बच्चे वो सीख जाएंगे तो आसानी के साथ आगे हम चीज़ों को बतलाएंगे, ठीक है। तो नंबर 4 में क्या हो गया आपको? मादी से गैर मादी शे की तरफ। मादी से गैर मादी चीज़ की तरफ। मादी मतलब यानी जो मौजूद है, जो मौजूद है ना, बच्चों के सामने में जो चीज़ें मौजूद है वो पहले बतलाएंगे मादी की तरफ, फिर गैर मादी की तरफ हम बतलाएंगे। मिसाल के तौर पर कलम ही ले लीजिए, कलम है ये मौजूद है तो सबसे पहले हम कलम के बारे में बतलाएंगे। या कोई हम हिसाब बारी सिखला रहे हैं, है ना, हिसाब बारी सिखला रहे हैं तो हम उसको 2 जो लिखा हुआ है वो हम ला के दिखलाएंगे, ये देखो 2 है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। जब वो सीख लेंगे तो हम गैर मादी की तरफ हम उसको आगे बढ़ा के, है ना, 2 दूना 4 होता है, इस तरीके से हम सिखलाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ जो पहले से मौजूद है उसके बारे में पहले बतलाएंगे, उसके बाद गैर मादी की तरफ। नंबर 5 में हो गया आपको ख़ास से आम की तरफ। ख़ास से आम की तरफ बतलाएंगे। सबसे पहले हम जो आपके गाँव का जो नाम है ना, वो ख़ास है वो बतला देंगे, फिर ज़िला, है ना, उसके बाद सूबा। इस तरीके से हम जो है पहले ख़ास चीज़ को जो पहचान रहा है ना, वो चीज़ बतलाएंगे। उसके बाद जो है आम चीज़ों के बारे में हम बतलाएंगे। उसके बाद जो हो गया तज्ज़िया से तरकीब की तरफ। तज्ज़िया से तरकीब की तरफ नंबर 6 में, यानी तज्ज़िया माने छोटी छोटी चीज़ों को, है ना, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बतलाएंगे, है ना। सबसे पहले हम बतलाएंगे कि ये कलम, है ना, कापी, है ना, टोपी, ये सब चीज़ें बतलाएंगे, छोटी छोटी चीज़। उसके बाद हम इसको जोड़ना बतला देंगे, है ना, टोपी सफ़ेद है ना, कलम जो है लाल चल रहा है। तो इस तरीके से जो है ना पहले छोटी छोटी चीज़ बतलाएंगे, है ना, उसके बाद जो हम बड़ी चीज़ बतलाएंगे, तरकीब करके जोड़ के बतलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इससे मुतालिक अगर आपको कोई उलझन, परेशानी या सवालात है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये PDF चाहिए, है ना, तो हमसे रब्ता करके ले सकते हैं और तैयारी करते रहिए, है ना। उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे बेल आइकन और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।